اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے رمضان مبارک کے اس پر نور ماحول میں مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان قرآن کی ان نشستوں میں ہم شامل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے مبارکہ سے ان نشستوں کے ذریعے وہ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور اپنی قربت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات و قربت کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس نشست کا عنوان ہے درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور اس کی برکات۔ ناظرین، رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی فرائض کی پابندی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نفلی عبادات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے۔ ماہ سیام میں جہاں دیگر عبادات کا ذوق شوق عروج پر چلا جاتا ہے، وہاں ایک ضروری عبادت جو قطعی القبول عبادت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنا ہے، کیونکہ رمضان جیسی نعمت جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، پھر اسی ماہ مبارک میں قدر والی رات ملی، قرآن حکیم جیسی نعمت ملی، یہ ساری نعمتیں اور رمضان مبارک خود اور اس کے علاوہ جملہ نعمتیں وہ ہمیں ملی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں بڑے اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے تو درود و سلام کی برکت سے رمضان مبارک میں کی گئی جملہ عبادات قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، کیونکہ جو درود و سلام ہے یہ ایک منفرد وظیفہ ہے، ایک بے مثل عبادت ہے اور قطعی القبول عمل ہے، یہ قرب خدا بندی اور قرب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مؤثر ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کی ابتدا خود کی ہے اور بعد ازاں اس عمل میں پھر فرشتوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آخر تک، اگر غور کریں تو اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں
یہ خبر دی جا رہی ہے، اور خبر دینے کے بعد آگے ایمان والوں کو اس کا حکم دیا۔ یہ جو انداز ہے، جو انداز اس آیت کریمہ میں اپنایا گیا، یہ انداز باقی کسی عبادت کا حکم دیتے وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مثلاً آپ نماز کو ہی لے لیں تو نماز کے بارے میں جہاں جگہ جگہ قرآن حکیم میں فرمایا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو وہاں یوں نہیں فرمایا کہ اللہ نماز قائم کرتا ہے لہٰذا تم بھی نماز قائم کرو۔ روزے کے بارے میں اگر آپ قرآن حکیم میں پڑھ لیں تو ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ روزہ رکھتا ہے لہٰذا ایمان والو تم بھی رکھو۔ حج کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ حج کرتا ہے لہٰذا تم بھی حج کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے لہٰذا تم بھی زکوٰۃ دو۔ باقی تمام عبادات کے بارے میں سمپل سادہ اسی طرح فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن یہ جو عمل درود و سلام مصطفیٰ ہے، اس کے بارے میں کیسے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یہ خبر دے کر اس کے بعد ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان والو اب تم بھی ان پر درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجا کرو۔ ناظرین کرام، تو درود و سلام مصطفیٰ اس کی ابتدا اللہ پاک نے خود کی، اور بعد ازاں پھر فرشتوں کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب پر درود بھیجنا اور فرشتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے، اور آپ کا یہ جو شرف ہے یہ دائمی ہے، ابدی ہے، کسی ایک زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے، اور سنت الہیہ اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اگرچہ جو احکام الہیہ ہیں ان میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، مگر سنت الہیہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ احکام الہیہ میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، مگر سنت الہیہ میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس پر قرآن حکیم شاہد ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کے احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ تاریخ کے دریچوں میں جھانکیں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے اولاد سے نوازنا شروع کیا تو بیٹی بیٹا اللہ کریم شام کو اور بیٹی بیٹا اللہ کریم صبح دیتا، اور پھر طریقہ یہ تھا، حکم یہ تھا اللہ کا کہ شام والے بیٹے کا نکاح صبح والی بیٹی سے اور صبح والے بیٹے کا نکاح شام والی بیٹی سے کرا دیا جائے۔ اب یہ رشتے میں بہن بھائی ہیں، مگر حکم خدا بندی کے تحت ان کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی، آپ کی شریعت میں قرآن حکیم میں پوری فہرست آ گئی کہ کن کن کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے اور کن کن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ شریعت مصطفیٰ میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس شریعت میں نہیں ہو سکتا، یہ حکم بھی خدا کا ہے، اور اس شریعت میں یعنی آدم علیہ السلام کی شریعت میں ان کا نکاح ہو رہا تھا، وہ حکم بھی خدا کا تھا۔ تو آپ دیکھیں وہاں حکم کچھ اور ہے، یہاں حکم کچھ اور ہے، تو حکم بدل گیا، اس کے احکامات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر تاریخ میں جھانک کر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت کا حکم کچھ اور تھا،
اس ضمن میں آپ سورہ انفال کو پڑھیں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مال غنیمت کے بارے میں احکامات ملتے ہیں۔ تو پہلی شریعتوں کے بارے میں مال غنیمت کا حکم کچھ اور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں مال غنیمت کا حکم کچھ اور ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں ہوا۔ اور پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تمام انبیاء سے افضل بنایا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا گیا ہے۔ یہ فرما کر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ تو ناظرین، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، آسمان سے بجلی آتی اور مال غنیمت کو جلا دیتی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی تو حکم آ گیا کہ میرے محبوب اب آسمان سے بجلیاں نہیں آیا کریں گی، اب کیا کرنا ہے، مال غنیمت کو اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیا کرو۔ تو اس وقت مال غنیمت آسمان سے بجلی آ کے جلا دیتی تھی، حضور علیہ السلام کی شریعت میں حکم بدل گیا کہ اب میرے محبوب مال غنیمت کو اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیا کرو، حکم بدل گیا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو اس کے لیے نماز کا حکم کچھ اور ہے، اور وہ مقیم ہے تو اس کے لیے نماز کا حکم کچھ اور ہے۔ بندہ بیمار ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب حکم بدل گیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ تو احکامات میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، نبوت بدلی تو حکم بدل گیا، شریعت بدلی حکم بدل گیا، موسم بدلا تو حکم بدل گیا، انسان کی کیفیت بدلی تو حکم بدل گیا۔ تو احکامات بدلتے رہتے ہیں، نہیں بدلتی تو رب کی سنت نہیں بدلتی، اور رب کی سنت ایک ہی ہے، وہ کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ تو درود و سلام مصطفیٰ اس کی سنت ہے۔ ناظرین کرام، درود و سلام پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا لفظ صلاۃ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ صلاۃ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے، اس کا معنی استغفار بھی ہے، اس کا معنی رحمت بھی ہے، اور کثرت کے ساتھ اس کا معنی نماز بھی کیا گیا ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ کے حوالے سے جب اس لفظ کا ذکر آتا ہے تو اگر یہ اللہ کی نسبت سے آئے تو اس کا معنی ہوگا نزول رحمت، اگر یہ لفظ ملائکہ کی نسبت سے آئے تو اس کا معنی ہوگا دعا، اور اگر یہ لفظ بندوں کی نسبت سے آئے تو اس کا معنی ہوگا طلب رحمت۔ ناظرین کرام، درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ رتی برابر بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی فاسق، فاجر، گناہگار، معصیت شیار وہ بھی یہ عمل کرتا ہے، درود و سلام وہ یہ عمل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ تو ہمارے سردار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ تو آگے سے وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو یہ پہلے سے ہی بھیج رہا ہوں، یہ عمل تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ تو نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اس دعا میں تو نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال دیا، بیچ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا، بلکہ صرف میرے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کی بات کی ہے، لہذا تیری دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ عمل تو پہلے سے ہو رہا تھا،
اس لیے درود و سلام پڑھنے والا خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود و سلام قطعی القبول عمل ہے، اور اس کے مردود اور نامنظور ہونے میں رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، درود و سلام کی فضیلت اور عظمت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے آپ سننا چاہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اسلام نے فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، من صلی علیہ عشرہ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے صلی اللہ علیہ مئتاً، اللہ کریم اس پر 100 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، من صلی علیہ مئتاً کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ منافقت اور جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور پھر حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت اس کا قیام اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ناظرین سنیں، رمضان المبارک کی ان پر نور ساتوں میں درود و سلام کی برکت سنیں۔ حضور السلام نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، حضور السلام نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، بلا شبہ تمہارا درود بھیجنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے جس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں کتنا درود پاک آپ کی بارگاہ میں پڑھا کروں اور بھیجا کروں۔ اس حدیث مبارکہ کے آخر پر جو کلمات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درود و سلام مجھ پر پڑھا جاتا ہے، اے ابی بن کعب، یہ درود تیرے تمام غموں کا مداوع ہو جائے گا۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا درود و سلام کی برکت سے غم دور ہوتے ہیں، درود و سلام کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، درود و سلام کی برکت سے زندگی میں جو کڑواہٹ آ گئی، زندگی میں جو تکالیف کی وبائی امراض کی کڑواہٹ آ گئی، درود و سلام کی برکت سے وہ ساری کڑواہٹ چلی جاتی ہے اور زندگی میں مٹھاس ہی مٹھاس آ جاتی ہے۔ اس پر بڑی ایک ایمان افروز حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ اصحاب بھی تھے۔ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول فرمایا شہد کے ساتھ۔ تو جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ کے کان مبارک کے قریب ایک شہد کی مکھی بنا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام اس کی بنبناہٹ کے نتیجے میں مسکرا رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حضور سے باتیں کر رہی ہے اور حضور علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں اور سن کر مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس پر پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس مکھی سے میں نے پوچھا ہے کہ تیرا شہد بڑا میٹھا ہے، حالانکہ تو جن پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے وہ سارے میٹھے تو نہیں ہوتے، کئی پھولوں کا رس بہت میٹھا ہوتا ہے، کئیوں کا کم میٹھا ہوتا ہے، کئیوں کا رس جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، تو ملا جلا ہوتا ہے۔
مگر تیرا شہد سارے کا سارا میٹھا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس مکھی نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ تو حضور نے فرمایا اس مکھی نے مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے بجا فرمایا ہے کہ میرا رس ملا جلا ہوتا ہے، لیکن حضور میں وہ رس چھتے میں ڈال کے پھر اس کے قریب بیٹھ کے آپ کی ذات پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، درود بھیجتی رہتی ہوں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میرے شہد کے چھتے سے کڑواہٹ نکلتی رہتی ہے اور درود و سلام کی برکت سے مٹھاس آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ بات صحابہ کرام کے پوچھنے پر حضور نہ بتاتے تو کوئی ایسا مسئلہ اس حدیث سے نہیں ثابت ہو رہا نماز کا کہ جو رہ جاتا اور نماز ادھوری رہ جاتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکھی والی بات من وعن صحابہ کرام کو بتا دی۔ بتائی کیوں؟ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ بتائی اس لیے کہ اے میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، دیکھو یہ مکھی اگر درود و سلام پڑھے تو درود و سلام کی برکت سے اگر اس کے چھتے سے، اس کے رس سے کڑواہٹ نکل جاتی ہے اور مٹھاس آ جاتی ہے تو میرے امتیوں تمہاری زندگی میں بھی بڑی بڑی کڑواہٹیں آئیں گی، کبھی وبائی امراض کی شکل میں آئیں گی، کبھی بیماریوں کی شکل میں آئیں گی، کبھی بچیوں کا اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اس پریشانی کی وجہ سے زندگی میں کڑواہٹ آ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی موذی بیماری لگ گئی، کبھی روزگار نہیں ہے، کبھی غربت ہے۔ تو اس طرح کی ساری پریشانیاں مل کر میرے امتی کی زندگی میں کڑواہٹ پیدا کریں گی۔ تو میرے امتیوں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں نسخہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک مکھی پڑے تو اس کے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے کڑواہٹ نکل جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے۔ تم تو میرے امتی ہو، اشرف المخلوقات ہو، اگر تم میری ذات پہ درود و سلام پڑھو گے تو درود و سلام کی برکت سے تمہاری زندگی میں آنے والی ساری کڑواہٹیں دور ہو جائیں گی اور تمہاری زندگی میں برکات ہی برکات آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو کوئی پریشان ہے کہ مال کم ہے، کوئی پریشان ہے کہ بیماری آ گئی، کسی گھر میں 5 لوگ بیمار ہیں، کوئی بندہ پریشان ہے میری تنخواہ اور میری سیلری تھوڑی ہے، کوئی بندہ پریشان ہے کہ میری پروموشن نہیں ہو رہی، کوئی بندہ پریشان ہو رہا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی بندہ وبائی امراض کی وجہ سے پریشان ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی پر نور ساتوں میں وہ وظیفہ جو خود رب تعالیٰ نے جس کی اجازت دی ہے، آئیں اس وظیفے کو اپنائیں۔ اس وظیفے کو اپنانے کی برکت سے ساری بیماریاں اور پریشانیوں کی کڑواہٹ زندگی سے نکل جائے گی اور اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آخری بات جہاں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو بندہ اکیلے کرتا ہے، جو عمل اکیلے کیا جائے اس کا اجر و ثواب کچھ اور ملتا ہے، اور جو عمل مل کر اجتماعیت کی شکل میں کیا جائے اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز آپ اکیلے پڑھیں اس کا اجر و ثواب کچھ اور، ایک نماز آپ نے پڑھی ایک نماز کا اجر ہی ملے گا، وہی نماز مسجد میں جا کر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اجر و ثواب کیوں بڑھا؟ ہاں، اجتماعیت کی برکت سے۔ تو جو اجتماعیت کے دائرے میں وسعت آتی چلی جاتی ہے، اللہ کریم کی بارگاہ سے ملنے والا اجر و ثواب اس میں بھی وسعت آتی چلی جاتی ہے، وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، درود و سلام اکیلے بھی پڑھا جاتا ہے، آپ تسبیح لے کر بیٹھیں، خلوت میں بیٹھیں، اکیلے پڑھیں، انہماک کے ساتھ پڑھیں، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہی درود و سلام اگر اجتماعیت کی شکل میں پڑھا جائے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اس کی عملی شکل و صورت اگر دیکھنی ہو تو اس صدی کے اندر منہاج القرآن کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے
اس میں گوشے درود و سلام میں آ کر دیکھ لیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس مرکزی منہاج القرآن کے سیکٹریٹ پر جو گوشے درود و سلام بنا ہے، اس میں اجتماعی درود و سلام کا جو منظم طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی برکت سے جو درود و سلام اس کی برکت سے جو اجر و ثواب بڑھے گا وہ تو بڑھے گا ہی، کبھی اس میں ایک لمحہ آپ آ کر بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے گنبد خضرا کے ساتھ فضائیں ٹکرا کر وہ چھما چھم مرکزی منہاج القرآن کے گوشے درود پر برس رہی ہیں، وہاں سے مدینہ پاک کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ تو ایک منظم طریقہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے درود و سلام پڑھنے کا متعارف کروایا گیا ہے۔ کبھی آپ وہاں تشریف لائیں، کس طرح 8 بندے بیٹھ کے ایک انہماک کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر اس اجتماعیت سے جو درود و سلام پڑھا گیا 2005 سے شروع ہوا اور آج 2020 ہے، اس کی تعداد کھربوں میں چلی گئی ہے۔ اور اس مرکزی گوشے درود کا جو افتتاح ہے وہ حضرت الشیخ ہاشم جو روضہ رسول کے چابی بردار ہیں انہوں نے کیا، اور ان کے الفاظ آج بھی ریکارڈ ہیں، موجود ہیں، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا وجدان کہتا ہے اور میری نظر دیکھ رہی ہے کہ جس نظام کے تحت اس جگہ پر درود و سلام پڑھا جائے گا، اگر ملک پاکستان پر کوئی بہت بڑی آفت آ گئی تو اس درود و سلام کی برکت سے اور گوشے درود کی برکت سے وہ آفت اللہ پاک دور کر دے گا۔ ناظرین کرام، آئیں رمضان مبارک کی پر نور ساتوں میں جہاں ہم اور اوراد و وظائف کر رہے ہیں، نفلی عبادات کر رہے ہیں، اوابین کے نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں ان تمام قبولیت کو، ان تمام عبادات کو قبولیت کے درجے پر فائز کروانے کے لیے درود و سلام مصطفیٰ میں فنا ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو خود قطعی القبول ہے ہی، مگر اس کی عبادت سے جملہ عبادات بھی قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آپ ہر روز نئے اسکالر کے ساتھ نیا موضوع سنتے ہیں۔ آج آپ نے درود و سلام کی فضیلت اور اس کی برکات پر موضوع سنا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ ہر روز نئے موضوعات کو سنتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان نشستوں کے صدقے اللہ اپنی قربت اور آقا علیہ السلام کی قربت کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔